ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں خوفناک غراہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے مدھم روشنی میں مجھے لمبا قداور اور خوفناک بلڈ ہاؤنڈ کتا نظر آیا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی خونخوار آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہانپتے ہوئے ادھ کھلے تھوتنے سے زبان باہر کو لپلپا رہی تھی، جہاں سے شکاری دانتوں کی خوفناک جھلک صاف نمایاں تھی۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور درندے کی خوفناک خراٹے دار غراہٹ مجھے اپنے عقب میں سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا اور میرا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا، اور ایک لمحے کو تو دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے سامنے وہ قداور خوفناک بلڈ ہاؤنڈ کتا تھا، جبکہ میرے عقب میں ایک خونخوار چیتا۔ ان دونوں خونخوار جانوروں کے درمیان میں خود کو پا کر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ چیتا اپنے خوفناک جبڑے پھاڑے تیز نوکیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اپنی پچھلی ٹانگوں پر ذرا سمٹ گیا۔ وہ مجھ پر جست لگانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں سردی کے باوجود پسینے میں نہا گیا۔ میں بہت خطرناک اور جان لیوا حد تک نازک پوزیشن میں تھا۔ چشم زدن میں نے اپنے مختل پڑتے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ادھر جیسے ہی میں نے کوٹ کی جیب میں پستول نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ چیتے نے ایک زبردست چنگاڑ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ چیتا میرے اوپر سے ہوتا ہوا کتے پر جا پڑا۔ اب آر یا پار کچھ بھی کرنا تھا، ورنہ یہ دونوں خونخوار درندے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ مجھے پستول نکالنے کا موقع مل چکا تھا، چنانچہ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اوپر تلے 3 فائر جونک مارے۔ ایک گولی تو بلڈ ہاؤنڈ کتے کے چہرے پر لگی تھی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا تھا، جبکہ باقی 2 گولیاں چیتے کی گردن میں پیوست ہو گئیں۔ اس نے ایک خوفناک چنگاڑ ماری اور زخمی ہونے کے باوجود مجھ پر جست لگانے کے لیے پر تولے۔ میں نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی پیشانی کے نازک ترین حصے کا نشانہ لیا اور یکے بعد دیگرے 2 گولیاں داغ ڈالی۔ میری پستول کی نال نے دھماکے کے ساتھ 2 شعلے اگلے اور چیتا وہیں ڈیر ہو گیا۔ اسی اثناء میں مجھے عقب میں متعدد دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں پلٹا اور خونخوار درندوں کی لاشیں پھلانگتا ہوا اندھا دھند دوڑ پڑا۔ دفعتاً عقب سے مجھے رکنے کا درست حکم دیا گیا، مگر میں نے پلٹ کر گولی داغ دی۔ اگلے لمحے مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ میں نے گولیوں کی مہیب زد سے خود کو بچانے کی خاطر زمین پر گرا دیا، اور ساتھ ہی کمانڈوز ٹریننگ کے دوران حاصل کی ہوئی تربیت سے کام لیتے ہوئے میں نے بالنگ جست لگائی اور اپنے وجود کو بائیں جانب کے گلیارے کی طرف اچھالنے میں کامیاب ہو گیا، اور دیوار کی آڑ ملتے ہی میں نے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے لمبی ہائی جمپ لگائی تو سیدھا باؤنڈری وال کی منڈیر پر جا پہنچا۔ آنی بریکٹوں پر نصب خاردار باڑ نے میری کھال چیر کر رکھ دی۔ اسی وقت دوبارہ مجھ پر کوٹھی کے مسلح گارڈز نے برسٹ فائر کر ڈالے، مگر میں تو چھلاوا بنا ہوا تھا۔ سنسناتا ہوا لہو پارے کی مثل میری رگوں میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ گولیاں باؤنڈری وال میں زٹا زٹ کی آواز سے پیوست ہونے لگی۔ چند گولیاں آنی بریکٹوں سے اچٹ کر زن سے میرے چہرے کے بالکل قریب سے گزری تھی کہ مجھے ان کی آتشی جھپک چہرے پر صاف محسوس ہوئی۔ شکر تھا کہ میں ابھی تک گولیوں کی خوفناک زد سے بچا ہوا تھا۔ میں نے پھر ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی تھی، اچھل کر دیوار کی دوسری طرف کود گیا، اور نیچے کودتے ہی میں ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ میں نے اپنی سانسیں بحال کی اور بیٹی کے دروازے پر پڑے کفل کو آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بالا سویا نہیں تھا، وہ میرے انتظار میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میری ہانپتی کانپتی کیفیت پر وہ پریشان ہو گیا۔ صاحب خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سرگوشی میں فکر مندی سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر میں لباس تبدیل کرنے لگا۔ اگلے روز میں نے ذیشان کو اپنی شب گزشتہ کی رپورٹ دی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ غیر یقینی نظروں سے چند ثانیے میرے چہرے کی طرف تکتا رہ گیا، مگر پھر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رزیل سلطان جہاں زیب سیٹھ اصغر خان کو کسی بات پر بلیک میل کیے ہوئے ہے۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے پرخیال لہجے میں کہا، ہاں مگر باوجود کوشش کے میں یہ نہ جان سکا کہ آخر وہ کس بات پر اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، عمران صاحب تم اب محتاط رہنا، ابھی کچھ روز تک سلطان کی کوٹھی کا رخ ہرگز مت کرنا۔ وہ مجھ سے پرتشویش لہجے میں بولا، ہاں ظاہر ہے، اب دیکھتے ہیں سلطان کیا کرتا ہے۔ میں نے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس نے اب کیا کرنا ہے سوائے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے؟ ذیشان نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا، یار ذیشان، کیا صبا کو اپنے باپ کی مجبوری کا علم ہوگا جس کی وجہ سے اس کا باپ سلطان جہاں زیب کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے؟ میں نے اچانک سوچتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں تو ہوگا، جبھی تو صبا نے جمشید جیسے لنگور سے شادی کے لیے سر جھکا دیا، اور ویسے بھی تم نے بھی تو صبا کو خریدنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اس موضوع سے اعراض برتا تھا۔ ذیشان نے جواب دیا، ہاں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبا کو بھی سب کچھ معلوم ہے۔ ویسے اس بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح اپنے باپ کی کسی مجرمانہ مجبوری پر سر جھکا دیا۔ میں ایک بار پھر صبا کو خریدنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا اب بھول کر بھی نہ کرنا بڑی، ذیشان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ابھی یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑنے دو، تم بتاؤ تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہاں، میں نے صبا اور جمشید کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال ہے صبا اس کے ساتھ کہیں باہر آتی جاتی نہیں ہے۔ میں نے ایک پرسوچ ہنکاری بری، اس کے بعد واپس لوٹ آیا۔ ذیشان کے منع کرنے کے باوجود میں نے صبا سے ایک ملاقات اور کرنے کی ٹھانی، کیونکہ اس بار اسے اعتماد میں لینے کے لیے میرے پاس بہت سی باتیں تھیں۔ چنانچہ اب ایک بار پھر میں صبا سے ایک اور ملاقات کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک روز اچانک فون کی گھنٹی بجی، میں اس وقت گھر میں تنہا تھا۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، آپ کیپٹن عمران صاحب ہیں؟ دوسری جانب سے صبا کی مترنم آواز پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ شاید میری بہن سلطانہ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب میں نے اسے بتایا کہ وہ اماں کے ساتھ پڑوس میں گئی ہوئی ہے تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، عمران صاحب، میں نے آپ ہی سے بات کرنی تھی۔ میں اس کی اس بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، کہیے، میں سن رہا ہوں، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ دوسری طرف لہجہ بر خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ جی، کہاں اور کب؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا۔ آپ اپنا وقت بتائیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ آج شام 5 بجے میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں؟ وہ بولی، ہاں، آ جاؤں گا۔ کیا آپ کے پاپا سے بھی ملنا ہوگا؟ کسی خیال کے تحت میں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ آپ پلیز آ جائیے گا، میں نے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ آئیں گے نا؟ اس کے لہجے کی التجا نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، تاہم میں نے اس سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ ٹھیک 5 بجے میں سارنگ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ صبا نے شاید چوکیدار کو پہلے ہی میرے آنے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، اس لیے وہ مجھے سیدھا اندر لے گیا اور شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ صبا نمودار ہوئی۔ میں نے کھڑے ہونا چاہا، اس نے مسکرا کر مجھے بیٹھے رہنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب گہرے تاثرات تھے، وہ کچھ مضطرب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ کیا پئیں گے آپ؟ کافی یا کولڈ سافٹ ڈرنک ہو جائے؟ نو تھینکس، اس کی ضرورت نہیں، میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ خیریت تو ہے صبا، آپ نے مجھ سے کوئی خاص بات کہنا تھی؟ میں نے فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے پوچھا۔ وہ چند ثانیے عجیب سی خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، یوں جیسے بے موسم کے مہینہ میں آسمان سے بادوں برس پڑے۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ ارے آپ تو رو دیں، پلیز روئیے مت، کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں، میں نے قدر تفکر آمیز لہجے میں کہا، اور پھر اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر میں نے اسے تھما دیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے رقت زدہ لہجے میں بولی، عمران صاحب، کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ میں اس کے عجیب سوال پر بری طرح چونکا، تاہم بولا، اگر آپ کا دل مجھ پر بھروسہ کرنے کو چاہ رہا ہے تو آپ بالکل مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میری بات پر وہ چند ثانیے اپنی رقت پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، عمران صاحب، ہم ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ پورے خلوص کے ساتھ ہماری مدد کریں گے۔ دل کی گواہی سچی ہوتی ہے مس صبا، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ تاہم اس کے ہم کے صیغے پر میں نے پوچھا، آپ کی ہم سے مراد غالباً؟ میرا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی وہ میری ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، جی ہاں، ہم سے میری مراد میں اور میرے پاپا ہیں۔ مس صبا، کیا بات ہے؟ آپ کس مشکل کا شکار ہیں؟ اچانک میں نے پوچھا۔ وہ چند ثانیے سوچتی رہ گئی، پھر لمبی گہری سانس لے کر بولی، عمران صاحب، آپ وعدہ کریں کہ یہ بات آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ بتانے لگی، عمران صاحب، در حقیقت آپ نے اس روز مجھے سلطان جہاں زیب کے بارے میں کچھ بتانا چاہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ اس کی مشکوک شخصیت کے حوالے سے ہی مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت کترا گئی۔ مگر اب سوچتی ہوں شاید مجھے آپ سے اس روز ہی اس موضوع پر گفتگو کر لینا چاہیے تھی۔ وہ اتنا کہہ کر لہجہ بر کو رکی۔ میں بدستور مستفسرانہ نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ دوبارہ بولی، آپ کا کہنا درست تھا کہ سلطان جہاں زیب کچھ اچھی شہرت کا مالک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس سے رشتہ داری استوار کرنے پر مجبور تھے۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے اچانک کہا، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجبوری کے باعث
استوار کی جانے والی ایسی رشتہ داریاں آئندہ زندگی میں کس قدر مشکلات کا باعث بنتی ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ابتدا ہی میں انسان ایسا قدم نہ اٹھائے کہ ہاں یہی سوچ کر میں نے آپ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، ویسے میرے پپا کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ خیر، آپ بے فکر ہو کر اور اس یقین کے ساتھ مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کریں کہ میں بھی انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے نہایت مخلصانہ لہجے میں کہا۔ تو وہ بتانے لگی، عمران صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے سلطان جہاں زیب سے کسی قسم کے بھی درینہ تعلقات نہیں ہیں۔ در حقیقت میں اور پپا سلطان جہاں زیب کے اوباش فطرت بیٹے جمشید کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں اور کس مکس گیدرنگ پارٹی میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا پروپوزل میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت تھی، میں نے بری طرح اسے دھتکار دیا۔ وہ انتقامی کارروائی پر اتر آیا۔ میرے ابو سیٹھ اصغر کا اپنا کاروبار ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بزنس کی آڑ میں غیر قانونی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، لہٰذا جب جمشید کے والد سلطان جہاں زیب اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے میرے پپا سے ملے تو پپا نے جمشید کو دیکھتے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا۔ مگر چند روز بعد جانے کس طرح سلطان جہاں زیب نے پپا کے خلاف غیر قانونی اسمگلنگ کے بارے جانے کس طرح تحریری اور تصویری ثبوت حاصل کر لیے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے میرا رشتہ اس کے بیٹے جمشید کو اب بھی دینے سے انکار کیا تو وہ یہ سارے ثبوت FIA اینٹی کرپشن والوں کو دے دیں گے۔ عمران صاحب، آپ تو جانتے ہوں گے اگر یہ سارے ثبوت اینٹی کرپشن یا FIA والوں کو مل جائیں تو وہ ہمارا کیا حال کرے گی۔ یوں میرے پپا نے اس مسئلے سے بھی مجھے آگاہ کر دیا اور یوں میں نے بھی سر جھکا دیا۔ وہ اتنی صراحت بتانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غم اور خوف کے ملے جلے آثار تھے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ صبح مجھے یہ ساری حقیقت کیوں بتانے پر مجبور ہوئی، اس کا میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ جب میں نے رات سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگا کر اس کی اور سیٹھ اصغر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور سیٹھ اصغر کو سلطان جہاں زیب کی طرف سے وعدہ خلافی کی شکایت ہوئی تو ضرور سیٹھ اصغر نے اپنی بیٹی صبا کو بھی یہ بات بتائی ہوگی۔ یوں یقیناً صبا نے فوراً سلطان جہاں زیب کی بدنیتی کا صاف اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ ثبوت ان کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ ساری عمر دونوں باپ بیٹی کو بلیک میل کر کے ان کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ تب میں نے صبا کو بھی مزید اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے اسے اپنی رات والی مہم جوئی کے بارے میں بلا کم و کاست بتا ڈالا۔ وہ یہ سب سن کر پہلے تو ششدر رہ گئی، پھر دوسرے لمحے خوشی سے بولی، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں عمران صاحب۔ پلیز اگر آپ کسی طرح اس کمینے سلطان جہاں زیب کے قبضے سے وہ سارے ثبوت اڑا لیں تو میں اس اوباش اور بد خصلت جمشید کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ ہاں، میں کوشش کروں گا، میں نے کہا، مگر اس کے لیے پہلے مجھے ایک مربوط منصوبہ بندی اور کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ہولے سے پوچھا، کیا وعدہ عمران صاحب؟ فقط اتنا کہ اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاپا کو غیر قانونی اسمگلنگ کا دھندا چھوڑ کر جائز راستے سے روزی کمانا ہوگی۔ میں نے نہایت پرمتانت لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا صبا کے حلق سے بے اختیار ایک طمانیت بری سانس خارج ہوئی اور پھر وہ توصیفی لہجے میں مجھ سے بولی، عمران صاحب، آپ واقعی ایک اچھے، شریف اور فرض شناس آرمی آفیسر ہیں۔ میں خود یہی چاہتی ہوں کہ پپا یہ غیر قانونی دھندا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ بے فکر رہیں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ پپا میری بات ہرگز رد نہیں کریں گے۔ آپ بس ہمیں اس بڑی مصیبت سے نجات دلوا دیں۔ میں کوشش کروں گا، مگر اس کے لیے بھی آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک دم رضامند ہوتے ہوئے بولی تو میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، صبا صاحبہ، پلیز صرف صبا کافی ہوگا۔ وہ اچانک میری بات کاٹ کر دلکش مسکراہٹ سے بولی۔ بے اختیار میرے مسکراتے ہونٹوں سے یہ نکل گیا، تو پھر آپ بھی مجھے صرف عمران کہہ کر مخاطب کریں گی؟ اس کے نرم و نازک گداز ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ تب میں بولا، دیکھو صبا، در حقیقت میں سلطان جہاں زیب کے خلاف تمہارے پپا کے مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خبیث سے وطن کے اہم اور وسیع تر مفادات کے لیے بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ غدار وطن ہے، اس کے دشمن ملک کے خطرناک ایجنٹوں سے خفیہ تعلقات ہیں۔ دولت کی خاطر اس نے بارہا اپنے ہی ملک کے بعض اہم ملکی اور دفاعی راز دینے کی ناکام کوششیں بھی کی ہیں، مگر افسوس اب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آ سکا اور نہ ہی وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکا ہے۔ میری بات پر صبا کے چہرے پر بھی جوش کی سرخی ابھر آئی اور وہ بولی، تمہارا جذبہ واقعی قابل تعریف ہے۔ سلطان جہاں زیب جیسے غدار وطن کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہوں؟
دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے. اللہ نگہبان.